اللہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ حج اور عمرے کو میرے لیے یہ قصد، یہ سفر، یہ میرے لیے اس کی نیت کرو۔ نیت کیسا عمل ہے اور حج کی نیت کرنا، اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟ حج اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ جہاں تک حج کا تعلق ہے تو حج تو قصد ہے، ارادہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا، اور حج میں مخصوص اعمال مخصوص مہینوں میں مخصوص دنوں میں کیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے بہت قیمتی، کہ ارادہ کرنا ہے کسی اور کا ارادہ نہ کرنا، جس کے گھر جا رہے ہو اسی کا ارادہ رکھنا اور اسی کی خوشی کا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ اب یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب نیت کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ نیت سے کیا مراد ہے؟ دل کا ارادہ ہے، دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرنے کی نیت کر لی ایک بار، تو بار بار اس کو ریوائز کرنا پڑے گا حتیٰ کہ حج پورا ہو جائے، اور حج کے بعد بھی اس کو یاد رکھنا ہے، اور اس سفر کو اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے جو ہے اس سفر کو ہمیشہ یاد بھی رکھنا ہے اور اس کو قیمتی بنانا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ جو معاہدے ہوں، جو وعدے ہوں، وہ پورے کرنے کے قابل ہوں۔ تو حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرنے کے لیے کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، کچھ ہمارے اندر کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، کچھ ماحول کی وجہ سے آتی ہیں، اور کچھ رکاوٹیں جو ہیں وہ یعنی شاید مشترکہ طور پر پیدا ہو جاتی ہیں۔ جہاں تک اپنے نفس کی رکاوٹ ہے تو عجلت جو شیطان کی جانب سے ہوتی ہے، کیونکہ جب نیت اور ارادہ کر لیا تو سب سے زیادہ انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے جب اسے مسلسل مشقت اٹھانی پڑتی ہے، گھر سے نکلنے کے بعد سے لے کے ہوٹل پہنچنے تک 24-26 گھنٹے پاکستان سے نکلنے والوں کو لگ ہی جاتے ہیں۔ کم ہو جائیں تو اللہ کا شکر ہے، زیادہ ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے الحمدللہ۔ تو اس میں عجلت جو ہے، جلدی، وہ انسان کو یعنی حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا نہیں ہونے دے، یعنی وہ پورا تو ہو جاتا لیکن اللہ کے لیے پورا نہیں ہوتا۔ حج اس میں گھبراہٹ آتی ہے دل میں، اور یہ کہ بس جلدی سے عمرہ کر لیں، جلدی سے یہ فلاں کام کر لیں تاکہ فارغ ہو جائیں۔ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے فارغ ہونا تھا، آپ نے کس مقصد کے لیے فارغ ہونا؟ جب آئے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے تھے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو سکون کا وقت چاہیے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سے یعنی اپنے آپ کو فزیکلی بھی، مینٹلی بھی اور اسپرچولی بھی اس پوزیشن پر لے آئیں کہ حاضری کے قابل ہوں۔ اب دیکھیں جیسے تہجد کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا پیارا طریقہ کار ہے کہ آپ پہلے سو جائیں، پھر دوبارہ جب اٹھیں تو وہ جو دن بھر کی تھکاوٹ ہے اور وہ جو دن بھر کے مصروفیات کا اثر ہے، اس ساری کیفیت سے باہر نکل کے جب ذہن پوری طرح یکسو ہونے کے قابل ہو، اس وقت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو جائیں۔ مناجات بھی اچھی ہوگی، عبادت بھی، لنک اچھا جڑے گا۔ اور اب تو آج کل لوگ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ سگنل ڈاؤن ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے، اور جب سگنل ٹھیک آ رہے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ حج اور عمرے کا آغاز ایسے موقع پر نہیں کرنا چاہیے جب آپ کے سگنل ڈاؤن ہو۔